السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ میرے ماسک کے نام۔ دوستو، اکثر منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ماسک کیوں پہنتے ہو؟ اچھا، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ سچے انسان نہیں ہو ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ سچے انسان نہیں ہو اس لیے آپ ماسک پہنتے ہو۔ بعض پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ آپ ماسک پہنتے ہو نا، اس لیے ہم آپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی آپ اس کی بات پہ اعتبار کرو گے جس کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو مانو نا، انجینئر علی مرزا کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود کو مانو، مفتی منیب الرحمن کو مانو، مفتی تقی عثمانی کو مانو۔ یہ جو قبر پرست علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ مزار پہ قوالی بھی جائز ہے وغیرہ وغیرہ، مانو نا، کیوں نہیں مانتے؟ میرے ماسک پہننے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ خذو حذرکم، اپنا خیال رکھنا، سانپوں سے بچنا، اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے جیسا ہے۔ اب پتہ لگا میں ماسک کیوں پہنتا ہوں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ جاتا ہے نا؟ اللہ کے پیارے انبیاء علیہم السلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، دونوں جہانوں میں، یہاں بھی وہاں بھی نوح پہ سلام ہو۔ جن کو اللہ نے سلام کیا ہے، جن پہ اللہ نے رحمت کی ہے، جو اللہ کے قریبی ہیں، اللہ نے تو ان کو بھی بلایا ہے، ان کو بھی کفن میں لپیٹا گیا، ان کو بھی قبر میں دفنایا گیا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایتم بالحیات الدنیا، میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کیا دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، 50 70 80 سال ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، آپ کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، میجورٹی 85 سے پہلے فوت ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ مرد عورت 85 سال سے پہلے فوت ہوتے ہیں، میجورٹی۔ بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، دل کے دورے، میجورٹی پہلے فوت ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ کہو گے کہ ابو جعفر تنولی صاحب، آپ کچھ بھی کہو، آپ بزدل ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ ماسک پہنتے ہو، تو میرا جواب ہوگا نہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے، حکمت عملی سے چلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کے ذریعے اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے۔ میرے اس چینل پہ 200 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، ابھی آپ چیک کر لیں۔ اگر میں ماسک نہ پہنتا تو ہو سکتا ہے 10 ویڈیو بھی نہ بنا پاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو حکمت عملی ہے۔ دیکھیں، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہنا فلانا ڈرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ جب وہ شہر میں داخل ہوئے، ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرپوک تھے؟ نعوذ باللہ، ہیں؟ یا جب انہوں نے عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا، ہاں، تو وہ بھاگے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے حضور ڈرا نہیں جاتا؟ یہ بشری تقاضے ہیں، اس کے اندر ڈر خوف کی بات نہیں ہے، حکمت عملی ہے۔ یہ جو آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہو نا، یہ اللہ کی مرضی، اس کے بعد یہ ماسک کی برکت ہے کہ ابھی تک میں ہوں اور یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ پاکستان میں رہ کے قرآن کا پیغام پھیلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ، وہ کیا ہے؟ کان صدیقا نبیّا، ابراہیم سچا ہے، صدیق ہے۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ نہیں بولے؟ پاکستان میں رہ کے کہہ سکتے ہو کسی کو؟ آپ کہہ کے تو دیکھیں، کتنے مدرسے میں، کتنی جگہوں پہ کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اختلاف رائے رکھا ہے۔ ہم اختلاف رائے رکھ رہے ہیں حکمت عملی کے ساتھ۔ دیکھو ہماری ویڈیوز سے کتنا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو کمنٹس کرتے ہیں نا، ماسک اتارو، اس کا مطلب تکلیف ہو رہی ہے، ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں ماسک اتارو، کیوں؟ آپ نے مجھے کوئی رشتہ دینا ہے؟
ہیں؟ آپ کی جو ذہن میں چل رہا ہے نا ماسک اتارو تاکہ اس کی پہچان ہمیں مل جائے، دیکھیں زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انشاءاللہ اتنی ویڈیوز ہم ضرور بنائیں گے کہ جب تک یوٹیوب ہے آپ کی جو باطل عقائد ہیں انشاءاللہ لوگ آپ کے باطل عقائد کا رد ہمارے اس چینل پہ دیکھیں گے، ہماری ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ جتنے بھی دوست میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیوز کو آپ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہم قرآن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا، قرآن کہتا ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو مسجد میں جا کے بولو تو صحیح نا کہ یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ سحر النبی، نبی پہ جادو ہوا۔ ارد گرد جتنے بھی ملا ہیں، یہ مدرسوں میں 2 نمبر کام کرنے والے ملا، یہ سب آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے، بولیں گے اچھا صحیح بخاری کے خلاف بات کرتا ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ نبی پہ جادو ہوا، اور کیا کہتا ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا؟ ابھی بتاتے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ 6 مہینے نبی شیطانی اثر یعنی جادو کے زیر تابع رہے، روایات بتا رہی ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پہ جادو نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہماری بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ کے لوگ واپس اب قرآن کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا مخالفوں کو، ماسک اتارو ماسک اتارو، ماسک پہنا ہوا ہے، ایک دفعہ اس کی پہچان تو پتہ لگ جائے ہیں، اس کا مطلب ہمارے تیر نشانے پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے نا، یہ ایسے نہیں اٹھ رہا، آگ لگی ہوئی ہے، نظر بھی آ رہی ہے۔ وللہ الحمد والشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کتاب اللہ قرآن کے مخالفوں پر غلبہ عطا کیا، الحمدللہ۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک رکھو، مغرب کی اذان آواز سن کے روزہ نہیں کھولنا۔ یہ نہیں کہ ادھر سے مولوی نے اللہ اکبر کی، مغرب کی اذان سن کے آپ نے روزہ نہیں کھولنا۔ آپ نے مغرب کی اذان سن کے روزہ نہیں کھولنا، مغرب کی اذان کے 15 سے 20 منٹ بعد کھولنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، الی الغروب نہیں کہا، الی اللیل کہا ہے۔ الحمدللہ بہت زیادہ لوگ واپس اب قرآن کی طرف آ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ ہم تو پہلے اندھیرے میں تھے، ہم تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری کے اندر کیا کیا راوی ہیں، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس۔ یہ تو آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پتہ لگا۔ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو انجینئر علی مرزا یا مفتی طارق مسعود نہیں بتائے گا، کیوں؟ وہ خود بخاری مسلم والے ہیں، دونوں مانتے ہیں نبی پہ جادو ہوا، دونوں مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ یہ منکرین قرآن روایت پرست صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، اور ہم حبل اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی، اس کو ہم نے تھاما ہوا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ میرے بارے میں جتنے بھی باتیں کریں نا کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا، آپ کا تعلق میرے ماسک سے نہیں، میرے دلائل سے ہونا چاہیے کہ ابو جعفر تنولی جو دلائل دے رہا ہے، ہاں وہ دلائل صحیح ہیں یا نہیں، یہ پرکھو، یہ چیک کرو۔ آپ کا تعلق صرف اور صرف میرے دلائل سے ہونا چاہیے، میرے ثبوتوں سے ہونا چاہیے جو میں آپ کو دیتا ہوں۔ الحمدللہ کتنے لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہے، صحیح بخاری کا راوی اسماعیل بن ابی اویس روایات گڑتا تھا، اس کی صحیح بخاری میں 200+ روایات ہیں۔ لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے، اب لوگ واپس قرآن کی طرف آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی جو کشتی ہے نا وہ ہچکولے کھا رہی ہے سمندر میں، اس لیے مخالفین کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ٹھیک ہے دوستو؟ چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔